پہلے اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ہیں اور اسی طرح ہیں جس طرح اللہ ہے اور غیب ہے، ملائکہ ہیں اور غیب ہے، انبیاء ہیں اور غیب ہے، جنت ہے اور غیب ہے، جہنم ہے اور غیب ہے، حوریں ہیں اور غیب ہے، غلمان ہے اور غیب ہیں، اصحاب کہف ہیں اور غیب ہے، ہوا ہے مگر غیب ہے، خوشبو ہے مگر غیب ہے۔ کتنی ہزاروں چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایسی بنا دیں کہ جو غیب ہیں، یعنی انہیں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کئی لاکھ گیسز ہیں ایسی، کچھ دریافت ہو چکی اور کچھ نہیں ہوئی، غیب ہے۔ جو ہم نہیں جانتے وہ سب غیب ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے غیب ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے آپ نہیں بتا سکتے اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے، غیب ہے۔ تو چونکہ ایک غائب کو آخر میں رکھنا تھا تو اتنی چیزیں غیب کی بنائیں۔ طولانی عمر بھی ثابت ہے، غیب بھی ثابت ہے۔ ہاں اب پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ ہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بھی یہیں سے شروع ہو جائے بات کہ اللہ اگر ہے تو اپنی دنیا کیسے چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے، ہمیں کیسے یہ یقین آیا کہ پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے؟ بھائی سچے نے کہا نا، صادق پیغمبر نے کہا نا، جس نے یہ کہا کہ اللہ ہے اور پوری دنیا چلا رہا ہے، اسی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا مہدی ہدایت کرے گا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور جتنا پورا دین اترا پیغمبر پہ وہ سب غیب میں چلا گیا، اترا اور پھر غیب میں چلا گیا۔ جب ہادی ہی غائب ہو گیا تو دین بھی غیب میں چلا گیا، پورا دین غیب پر چل رہا ہے، غیب پہ چل رہا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے زبانی کہتے ہیں جو کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم حج کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں بڑا ثواب ہے، لیکن سارا ثواب غیب میں ہے، رزلٹ ہمیں نہیں معلوم ابھی، اس لیے کہ رزلٹ غیب میں ہے۔ اس لیے غیب میں ہے کہ یوم جزا غیب میں ہے، یوم دین غیب میں ہے، قیامت غیب میں ہے، توبہ غیب میں ہے، کوثر غیب میں ہے، میزان غیب میں ہے، صراط غیب میں ہے، سوال و جواب غیب میں ہے، قبر غیب میں ہے، قبر میں آنے والے غیب میں ہیں۔ سب غائب چیزوں پر ایسے یقین ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے۔ تو محبت کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ سب پر یقین رکھ کے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہم ان پر یقین رکھ کے انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ غیب ہاں امام سے پوچھا گیا، اس لیے کہ رسول خدا سے لے کر اور 11ویں امام تک سب نے امام ولی عصر کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ امام کا ذکر نہ کرے، اقوال میں چھوٹے چھوٹے قول اور بڑے بڑے خطبوں میں، طویل ترین خطبوں میں سب کچھ بتایا۔ تو پوری لائف، پوری زندگی اور ان کی آمد پر جو کچھ ہوگا ظہور کے بعد سب رسول خدا نے بیان کر دیا۔
اور سب کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی صورت میں ارشادات رسول، فرمان رسول. تو اس میں جو لوگ سن رہے ہوتے تھے مستقبل کی خبر کہ وہ آئیں گے، تو لوگ سوال کرتے تھے. تو جب بھی غیب کا مسئلہ آیا تو راوی نے پوچھا کہ اگر وہ غیب میں ہوں گے تو ہم کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ آفتاب نکلا ہوا ہے اور بادل چھا گئے، ابر چھا گیا اور سورج کو بادلوں نے چھپا لیا، لیکن کیا اندھیرا ہو گیا؟ نہیں، روشنی پھیلی ہوئی ہے. تو جس طرح ابر میں آفتاب چھپ کر اپنی روشنی کو نہیں چھپاتا، ویسے ہی مہدی غیب میں رہ کر اپنی ہدایت کو نہیں چھپا رہے. ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہدایت بہت ہی باریک بات ہے کہ جسے بہت ہی ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے بڑی سچی بات نہیں ہو سکتی کہ چونکہ شیطان غیب میں ہے اور یقین ایسا ہے کہ انکار کیا اور کفر ہوا، یعنی کافر پر بھی اتنا یقین رکھنا ہے کہ انکار نہ ہو جائے ورنہ کفر ہو جائے گا. کانا من الکافرین اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں نے بھی کافر کہا. اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ شیطان ہے، لیکن آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں. لیکن یقین کتنا ہے؟ کتنا یقین آپ بتائیے. یقین رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کیا آیات قرآنی نے بتایا ہے، کیسے اس کو دفع کرو، کیسے اس کو بھگاؤ، کیسے اس سے بچو. آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی یقین کی باتیں ہیں. بھئی کیا بچو؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کہاں آ رہا ہے؟ کسی نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ ہے اور بہکاتا ہے. تو جب بہکانے والا غیب میں ہے اور غیب سے بہکا رہا ہے، اس لیے اسی غیب میں ایک ہادی ہونا چاہیے جو بچائے. بہکانے والا وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے. یہ کتنی دیکھیں نا، سامنے لاجک، عقلی ایک دلیل سامنے کی، جس میں آپ خود سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چھپ چھپ کر کوئی بہکانے والا ہے تو چھپ چھپ کر کوئی بچانے والا بھی تو ہے. اور اگر آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا تو پھر آپ نے بدی پر تو یقین کر لیا، شیطان پر تو یقین کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ اللہ کا نمائندہ جو چھپ کر بچا رہا ہے اس پہ یقین نہیں آ رہا. اس پر یقین آنا چاہیے. اور قرآن میں شیطان کی پوری لائف موجود ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو کوئی شیطان کی سوانح حیات نہیں جانتا، اس لیے کہ اس نے اپنی سوانح حیات خود لکھوائی ہے. اس نے بیان کیا، اللہ نے اسے دوہرا دیا. تو اس نے کہا اللہ سے، اول روز جب بہت زوروں کا جھگڑا ہوا تو اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بنا تو رہا ہے، اس کی آدم کی ذریت کو میں بہکاؤں گا. تو اس نے اپنی ترکیب بھی بتائی کیسے بہکاؤں گا. حالانکہ ایسے جرم کے کام کرنے والے ترکیب نہیں بتایا کرتے کہ ہم پکڑ جائیں گے، لیکن اس نے علانیہ اللہ کے سامنے
بتایا اس نے اپنی پورا پلان بتایا، شروع میں ہی پلان آؤٹ کر دیا. اس نے کہا میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اور میں ان کے لہو میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے نطفوں میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے خون میں رہ کر بہکاؤں گا. تو اس نے اپنا پورا پلان بتا دیا. اللہ نے پورا پلان آیات بنا کے لکھ دیا کہ پڑھو بھائی اس نے یہ پلان بنایا ہے. تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے خون میں سرایت کر جاتا ہے. تو طاقت اس نے مانگی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب یہاں پر سارے شرک ہوتے ہیں تو کوئی شیطان کے مسئلے میں باتیں نہیں کرتا کہ اتنی پاور ہے اس کے پاس، اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ اپنے تمام آل اولاد اور پیادوں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ اتر گیا زمین پر اور اس نے اعلان کر دیا میں یہ کام کروں گا. تو اللہ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا اور خاموش بیٹھ گیا، جا سب کچھ کر. نہیں، اس سے زیادہ پاور اللہ کی ہونی چاہیے. اس لیے اس نے کہا کہ ہاں جا، جو تیرے سمجھ میں آئے کر لینا، میں بھی یہ کروں گا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. جو تیرا ہو جائے گا وہ پھر جنت نہیں دیکھے گا. میں نے جہنم بنا دیا ہے اور جو تیرا ہوتا جائے گا سب کو میں جہنم میں جھونکتا جاؤں گا. تو آپ پڑھ لیجئے قرآن اٹھا کے کہ اللہ نے جہنم کا اعلان اسی وقت اس کے سامنے کر دیا جواب میں کہ سب کو چھوڑ دوں گا جہنم میں. تو پھر جنت کیوں بنائی؟ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں بھی جانا ہے. تو اگر جہنم کا انتظام شیطان کر رہا ہے تو کوئی ایسا تو ہو جو جنت کو بھرے. اسی کو ولی عصر کہتے ہیں جو مالک جنت ہے. اب یہ کہ یہ دنیا قائم ہے اور سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کا سارا معاملہ تو غیب میں گیا. 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی. 33 کروڑ برس غیب میں چلے گئے اور ایسے گئے جیسے پلک جھپکی اور گئے. بس کہنا آسان ہے 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی، کہہ دیا آسان ہے. دن کیسے گزر گئے اور ہم اس عہد میں بیٹھے ہوئے. تو پتہ چلا کوئی مشکل بات نہیں ہے کروڑوں برس گزر جانا. تو یہ سوال ہی بیکار ہے کب آئیں گے. یہ سوال بیکار ہے کب آئیں گے. یہ تو کروڑوں برس ہمارے لیے ہے نا. چھوٹا دماغ، چھوٹی روح، چھوٹی سوچ، چھوٹی آنکھیں، ہم چھوٹے لوگ کتنا سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے کروڑوں برس کچھ نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے کہ جا ہم نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی. اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی. تو کوئی جب شیطان کا حال قرآن میں پڑھا کرے تو اس پہ زیادہ ریسرچ کرے بجائے اس کے کہ شیعوں پہ ریسرچ کرے. شیطان پہ زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کوئی پوچھے تو اٹھ کر قرآن سے
کہ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے؟ شیطان کو کیسے پتا کہ قیامت کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے؟ ابھی تو کوئی دین بنا نہیں کہ اصول دین کا اعلان ہوا ہو کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ابھی تو آدم کا پتلا ہے، ابھی تو وہ سجدے سے انکار کر رہا ہے. اس کو قیامت کا کیسے پتا چل گیا؟ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے. اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی دی ہے. اس نے قیامت تک کی مانگی تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا. اگر قیامت تک کی عمر دینا ہوتی تو کہتا جا قیامت تک کی عمر دے دی. اللہ نے کہا نہیں، وقت معلوم تک کی عمر دی ہے. وقت معلوم مہدی کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی. اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی. اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا نام بھی، مہدی کا نام بھی محمد ہو. مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے.